حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ احباب سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزمرہ کی بنیاد پر آنے والے تمام تر نئے پیغامات آپ احباب تک ضرور پہنچ سکیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے اسلام اور سیاست۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں سیاست اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام دینے سے لوگ اصلاح سے قریب اور فساد سے دور ہو جائیں، اور اہل مغرب فن حکومت کو سیاست کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ سیاست تو نہیں ہے، البتہ ایسی بہت سی آیات موجود ہیں جو سیاست کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، بلکہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سیاست پر مشتمل ہے، جیسا کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، عدل و انصاف، مظلوم سے ہمدردی، ظلم اور ظالم سے نفرت، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے انداز سیاست کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم ایسی دو بڑی وجوہات کے بارے میں جانیں گے کہ جن کی بنا پر سیاست کو اسلام سے جدا جانا گیا۔ سیاست کو اسلام سے جدا جاننے کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وہ لوگ جنہوں نے حصول علم کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یورپین کنٹریز کا رخ کیا اور وہاں جا کر رہے، اور وہاں پر انہوں نے اہل یورپ کے علم و افکار کو پڑھا، اور پھر جب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹے تو یہاں پر آ کر انہوں نے یہود و نصارہ کے منشور کا پرچار کیا اور لوگوں کو اس سے باور کروایا کہ اسلام اور سیاست دو الگ الگ دائرے ہیں۔ اسلام ایک الگ دائرہ ہے اور سیاست ایک الگ دائرہ ہے۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں کی جا سکتی اور سیاست کے دائرے میں رہ کر اسلام کو نہیں اپنایا جا سکتا۔ جب لوگوں کے اذہان نے اس بات کو قبول کیا تو یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ حقیقتاً اسلام ایک علیحدہ رستہ ہے اور سیاست ایک علیحدہ رستہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ سیاست کو اسلام سے جدا جاننے کی ہمارے ملک کے تاجر حضرات ہیں کہ جو مغربی ممالک سے تجارتی امور روا رکھنے کی وجہ سے ایسے انحرافی منشور کے ناشر ٹھہرے۔ ہمارے تاجر حضرات کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی اہل یورپ کی طرف سے کہ اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ تجارتی امور جاری رکھنا چاہتے ہیں، تجارتی امور روا رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ ہمارے منشور کا پرچار کریں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اسلام کا سیاست کے ساتھ اور سیاست کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے تاجر حضرات نے اہل یورپ کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ سیاست کا اسلام کے ساتھ اور اسلام کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جھوٹ، کرپشن، ظلم اور جرم جیسے ناسور عوامل کو سیاست کے مد میں پروان چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے لوگ سیاست کو معیوب جاننے لگے، سیاست کو برا جاننے لگے، اور اسلام دشمن لوگ سیاست کو اسلام سے جدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کے دل جو ہیں وہ ایمان کی پختگی اور توکل علی اللہ سے بالکل خالی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حکمران یہود و نصارہ کے چنگل میں آسانی سے گرفت زدہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ملک تعلیمی اور معاشی بحران کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہ سوچ جس نے اس ملک میں انقلاب برپا کرنا تھا، وہ سوچ جس نے حکم خداوندی کے مطابق اس ملک کو چلانا تھا، وہ سوچ یہود و نصارہ کی ردیفیت کی محفل میں رقص کنا ہے۔ اللہ سے التجا ہے کہ وہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا آج کا یہ مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔ حي على الفلاح.